الحمد لله الذي أمرنا بالعفة وجعلها سبيلا إلى الجنة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضينا به ربا وبالإسلام دينا، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے متقی اور جنتی بندوں کے چند اخلاق و اوصاف. عزیزان گرامی قدر، نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: اہل الجنۃ ثلاثۃ ومنہم وعفیف متعفف. یعنی جنتی بندے تین قسم کے ہوتے ہیں اور انہی میں پاک دامن اور پاک باز بندہ بھی ہے. عزیزان گرامی قدر، یقیناً عفت و پاک دامنی رضائے الہی کا ذریعہ ہے. یہ جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے، کیونکہ عفت کا مطلب ہے اپنے نفس کو معصیت اور بے جا خواہشات سے روکنا اور اس کو ایسی چیزوں سے دور رکھنا جو اس کے لیے حلال نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا اجر بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یعنی جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اور اس نے نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا، سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. عزیزان محترم، عفت و پاک بازی کی عظمت و اہمیت کی بنا پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ سے اس کا سوال کرتے اور اس طرح دعا کرتے: اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یعنی یا اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور استغنا و بے نیازی کا سوال کرتا ہوں. ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عفت و پاک بازی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اس پر لوگوں کو برانگیختہ کیا ہے. چنانچہ جب شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تھا کہ وہ لوگوں کو کن باتوں کا حکم دیتے ہیں، تو ابو سفیان نے اس کو اس طرح جواب دیا تھا: وہ ہمیں نماز کا، سچ بولنے کا، عفت و پاک دامنی کا اور صلہ رحمی رکھنے کا، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں. عزیزان محترم، بلا شبہ عفت و پاک دامنی ایک دینی فریضہ ہے، ایک اخلاقی خوبی، ایک معاشرتی بھلائی اور ایک مہذب برتاؤ ہے. اس کی بدولت لوگوں کی عزتیں محفوظ رہتی ہیں اور سماج میں تہذیب و شرافت قائم رہتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ مومن بندہ دوسروں کی عزت و آبرو کا لحاظ رکھے، اپنی زبان اور اپنی خواہشات پر قابو رکھے اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے
مدد مانگتا رہے۔ عفت و پاک بازی کی ایک اہم صورت آدمی کا لوگوں کے مال سے دور رہنا ہے اور اس میں بے جا تصرف کرنے سے، تانک جھانک کرنے سے بچنا ہے۔ وہ کسی کے مال و منال پر نگاہ نہ رکھے اور ایسی چیزوں کی طرف تانک جھانک نہ کرے جس کا اسے حق نہیں ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، یعنی وہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پاک دامن بنا دیتا ہے، اور جو استغنا کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مستغنی کر دیتا ہے اور لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کی تعریف فرمائی ہے، کیونکہ وہ حضرات اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتے تھے اور حاجت کے باوجود لوگوں سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگ انہیں مالدار سمجھتے تھے، چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، یعنی ان لوگوں کے سوال سے بچنے کے سبب ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ پاک بازی کی ایک صورت لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے اور امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کر دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ امانة وصدق حديث وحسن خلیقة وعفة في طعمة، یعنی 4 خوبیاں جب تم میں موجود ہوں تو اگر دنیا سے کچھ چھوٹ جائے اور وہ تم کو نہ مل سکے تو تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ 4 خوبیاں یہ ہیں، امانت داری، صداقت و سچائی، حسن اخلاق اور حلال کھانا پینا، یعنی حلال روزی کی تلاش و جستجو۔ یا اللہ تمام احوال و معاملات میں ہم کو عفت و پاک دامنی سے آراستہ کر دے، نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الرحیم ذی الرأفہ حثنا علی التقى والعفة والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ والتابعین۔ حضرات گرامی، میرے مومن بھائیوں، ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیں جو مجھے جنت تک پہنچا دے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کف لسانک الا من الخیر، یعنی اپنی زبان بند رکھو، اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ بولو۔ بس جو مومن بندہ جنت کی تمنا رکھتا ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، وہ فقط پاکیزہ گفتگو کرتا ہے اور صرف بھلی بات کرتا ہے، وہ ایسے الفاظ بولنے سے بچتا ہے جو عفت و حیا کو مجروح و متاثر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ غلط طریقے سے لوگوں کا تذکرہ نہیں کرتا اور کسی پر بیجا الزام تراشی سے بچتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان تو وہ ہے
جس کی زبان درازیوں اور دست درازیوں سے لوگ محفوظ رہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو عبادت و اطاعت کی ترغیب دیں اور عفت و پاک دامنی، حسن اخلاق، اچھی عادات اور پاکیزہ روایات کا ان کو عادی بنا دیں۔ اللہ رب العزت سے یہی التجا ہے رب العالمین ہمیں ان تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے والا بنا دیں، اور اس کی برکت سے ہمیں ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما دیں، اور جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلیں گے رب العالمین، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الاکرمین۔ اللہم اکرمنا بالتقوی وجملنا بالاخلاق واحفظ اولادنا وشبابنا وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين۔ اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وإخوان حكام الإمارات وولي عهد الأمين، وسدد خدا والدنا حاكمنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لما تحبه وترضاه۔ اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار۔ اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك۔ اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة۔